جب کوئی آرمی کی کوئی بات کرتا تھا تو میں دل کرتا تھا میں گولی دشمن کی طرف نہ کروں، میں اس بندے کو ماروں گولی. پھر سے کہیں کیا دل کرتا تھا؟ دل کرتا تھا کہ جو بندہ فوج کے خلاف بات کرے تو میں دل کرتا تھا دشمن کی طرف گن نہ کروں، اس بندے کے خلاف کا گن کروں جو فوج کے خلاف بات کرتا تھا. تو اب جو ہے نا جب حالات بدلے، عمران خان نے شور دیا تو پتہ چلا کہ جو ہے نا جو بڑے ہمارے بڑے ہیں، جرنیل کرنیل ہیں، تو یہ نہیں ٹھیک، یہ ملک کو قوم کو لوٹ کر کھا گئے ہیں، اس وجہ سے ملک تباہ ہو گیا. بڑے جرنیلوں کی وجہ سے انہوں نے کاروبار بنایا ہوا اپنا. میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ میں آرمی سے اتنا پیار کرتا ہوں، بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. لائف میری 50 سال ہوگی، لیکن جو میں نے 10 سال آرمی میں گزارے بہت مزہ آیا. قوم میں ملت کے لیے، عوام کے لیے. ہم واٹر پہ چکنا چور ہو کر کھڑے ہو جانا، سردی نہیں دیکھی، گرمی نہیں دیکھی. تو جذبہ تھا جی، بہت جذبہ تھا. دشمن کو گولیاں ماری اس گن سے؟ بہت ماری ہیں. ہم جو ہے نا جب ڈیوٹی پہ ہوتے تھے تو شوز پہن کر اپنا رائفل جو بھی ہتھیار ہوتے تھے وہ جو ہے نا ہم پہن کے ہی سوتے ہوتے تھے. اور بہت مزہ تھا، بہت جذبہ آتا. جس طرح کہتے ہوتے نا کہ ہم جو ہے نا کسی سے ڈرتے، جو مسلمان ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اپنی شہادت سے. جب مر گیا تو شہید ہے، بچ گیا تو غازی ہے. تو ہمارے اندر کلمہ ہے تو ہم جو ہے نا اس کلمے کی ہمارے جذبہ آتا ہے اس کے اوپر سے. میں کبھی انٹرویو نہیں دینا چاہتا تھا آپ کو، لیکن میرا دل بولتا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. جب یہاں پہ آؤں، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں آرمی بارڈر پہ جو ڈیوٹی دے رہا ہوں. آرمی پھر بھی یاد آتی ہے. کارگل کی جنگ لڑی نا؟ جی لڑی ہے. مشرف صاحب کو پانی پلایا؟ جی مشرف صاحب کو ایک دفعہ میں گن مین رہا ہوں ان کے ساتھ. کارگل کی وہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، کون جیتا تھا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. SSG کمانڈوز جو ہوتے تھے وہ؟ جی الحمدللہ. وہ تو سانپ اور بچو اور مینڈک تک کھا جاتے؟ جی کھائے ہیں میں نے بھی. وہ آپ نے سانپ تک کھائے؟ جی. SSG کمانڈوز کی ٹریننگ کے دوران جی آپ رسے کے ساتھ لٹک کے سمندر پار کر سکتے؟ جی کیے. یہ سب بہت مشکل چیز ہوتی ہے. کس پارٹی کو اور کس سیاستدان کو پاکستان میں پسند ہے؟ میں PTI کو پسند کرتا ہوں. تو میرے لیڈر جو ہیں عمران خان ہیں، تو عمران آئی لو یو عمران خان. عمران خان نے ہمیں شور دیا تو سب کچھ انہوں نے ہمیں بتایا، تو اس لیے میں بہت سچا ہمارا لیڈر تھا. تو آپ کہتے ہیں میں فوج سے بھی محبت کرتا ہوں، عمران سے بھی؟ عمران خان صاحب سے اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تو بڑوں کے ساتھ ان کی ٹکر ہے. ہم تو وہاں تک ہم تو سپاہی تھے. میں لانس نائک تھا جب آیا تھا. السلام علیکم. آج کا گورکھ دندہ ایک سابق فوجی، ایک امام، ایک حافظ قرآن، جو کہ اب برٹش نیشنل ہیں. اس سے قبل واقعہ اور سانحہ لنجوٹ ہو یا کارگل کی جنگ ہو، مشرف صاحب کو پانی پلانا ہو یا نمازیں پڑھنے کے لیے 4 گھنٹے دور جا کر پانی لانا ہو، میری مراد حافظ محمد اجمل قریشی آج برطانیہ کے شہر ڈیوزبری سے ہمارا ساتھ دیں گے اور بڑی حیران کن باتیں ان سے پوچھیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. میں ایک سابق فوجی سے بات کر رہا ہوں. جی سچی بات ہے. قرآن پاک حفظ کیا اور فوج میں بھی امامت کروائی. جی الحمدللہ. کتنا عرصہ فوج میں رہے؟ 10 سال. آپ یہاں میرے سامنے جب بیٹھے ہیں تو فوجی نہیں ہیں، اس کی وجہ؟ فوجی تو ہوں لیکن 10 سال میں نے گزاری ہے. ایسا لگتا ہے کہ میں نے 10 سال سروس کی ہے. جب یہاں پہ آؤں، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میں آرمی بارڈر پہ جب ڈیوٹی دے رہا ہوں. تو جب آنکھیں کھولتا ہوں تو پھر دنیا کے حقیقت دیکھتا ہوں تو پھر جانا آرمی پھر بھی یاد آتی ہے. آج بھی آرمی آنکھیں بند کریں تو اسی طرح سارے لمحات یاد آتے ہیں. سارے لمحات یاد آتے ہیں. اگر بے شک 5 منٹ کے لیے ہوں یا 2 منٹ کے لیے ہوں، جب آنکھیں بند کرتا ہوں تو سارا کچھ بارڈر کے حالات جو تھے، کارگل کی لڑائی تھی، واقعہ لنجوڑ جو تھا، اس ٹائم میں اس بارڈر پہ تھا. وہ جو ہے نا جو انڈیا آرمی جو آئی تھی انہوں نے گردنیں کاٹ کر لے گئے تھے، تو اس ٹائم میں موجود تھا. اس ٹائم پہ یہ جو واقعہ لنجوٹ ہوا تھا، کب ہوا تھا، کیسے ہوا تھا، آپ کی فیلنگس کیا تھی، یہ بتائیں، پھر میں کارگل کی جنگ پہ آتا ہوں. یہ تقریباً 98-99 میں کارگل کی لڑائی شروع ہوئی تھی. تو اس ٹائم میں بارڈر پہ تھا، لنجوٹ ڈب بارڈر کے اوپر. تو دشمن جو ہے نا اس ٹائم بہت فائرنگ ہوتی تھی. تو کبھی کرکٹ کے میچ بھی ہوتے تھے پاکستان انڈیا کے، تو اس ٹائم جو ہے نا اگر چوکا لگائیں یا چھکا لگائیں تو اس ٹائم بھی جو ہے نا فائرنگ کرتے تھے. تو جی، تو اس یہ ہوا کہ واقعہ لنجوٹ میں کہ ایک دن ایسا کہ رات کے 11-12 بجے جو ہے نا بجلی جاتی تھی اس ایریے میں. تو انہوں نے پورا پروگرام بنایا تھا انڈیا آرمی نے کہ جب لائٹ جائے گی 12 بجے، تو لائٹ جب گئی تو انہوں نے ایسے اندھا دھند فائرنگ کی. میں نے اپنی زندگی میں
کبھی ایسی فائرنگ نہیں دیکھی. میں نے بڑے بڑے ہتھیار چلوائے, G3 سے لے کے بڑے بڑے مارٹر گولوں تک چلوائے ہیں, لیکن ہے کہ انڈیا کے بھی. لیکن اس دن جو فائر ہوئی تقریباً آدھے گھنٹے تک انہوں نے فائرنگ کی. آدھے گھنٹے فائرنگ ہونے کے بعد کیا ہوا؟ آدھا گھنٹہ جب انہوں نے فائرنگ کی تو ہم سوچ رہے تھے کہ ویسے ان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا, اتنا کبھی فائرنگ نہیں ہوئی. تو آدھے گھنٹے کے بعد جب دیکھا تو فائرنگ بند ہو گئی. تو ہماری گشت جو ہے نا جا رہی تھی, اس ایریے میں گشت کرتی ہے ہمارے. تو جب انہوں نے دیکھا صبح واپس آئے تو گھر تھا وہ جلا ہوا تھا. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ گھر جل رہا ہے تو جا کے اندر دیکھا تو وہ جو گردنیں کاٹ کے لے گئے تھے, تو باقی جو 14 باڑیاں بچے تھی, بیویاں تھیں. تو جسم وہیں پہ تھے, بچوں کے, جوانوں کے, مردوں کے, اور اوپر سر نہیں سر نہیں تھے. تو ایسے درندگی کے ساتھ انہوں نے کاٹے کے جانا, کسی کی چرپائی کے ساتھ باندھ کر, کسی کے جانا پلر کے ساتھ باندھ کر, ایسے انہوں نے گردنیں کاٹ کے بہت جانا دردناک واقعہ. بطور فوجی آپ نے کیا جواب دیا اس واقعے کے اوپر؟ جواب دیا کہ پھر ہمارے جو مجاہدین تھے ان کو ٹریننگ ہوتی ہے, وہ ہمارے پوسٹوں پہ آتے تھے, وہ دن کو راکھی کرتے تھے. تو پھر جانا اس کا بدلہ لیا تھا. جانا ایک ان کی پٹرول آتی تھی تو اس کے اوپر حملہ کیا تھا. تو پھر جانا ان کا جانا ریٹ کیا تھا پھر واپس. آپ بطور حافظ قرآن تھے اور جب فوج میں تھے تو سنا گیا کہ کئی گھنٹے کارگل میں جاتے تھے وضو کے لیے, پانی لانے کے لیے, پھر امامت کرانی. وہ سارا ماحول, چیزیں کیسی تھیں؟ بہت مشکل تھی کہ ہم جو ہے نا جب گھر سے چھٹی بھی جاتے تھے تو بہت پیدل سفر کرنا پڑتا تھا. پھر سفر کر کے پھر اوپر جو نا ہماری پوسٹیں بہت اونچی جو پہاڑیوں کے اوپر ہوتی تھی, 3-4 گھنٹے پیدل چلنا. تو پھر جو ہے نا جب پانی کا مسئلہ آتا تھا تو پانی بہت نیچے ہوتا تھا, بجلی بھی اوپر نہیں ہوتی تھی ہمارے پوسٹوں کے اوپر. تو بہت نیچے جا کر پانی لانا پڑتا تھا, کندھوں پہ اٹھا کر غسل کرنا, وضو کرنا. تو خاص کر کے یہ اندھیرے میں یہ چیزیں کرتی تھی. بہت ہارڈ زندگی تھی یہ. کیا ٹمپریچر ہوتا تھا گرمی اور سردی میں کارگل میں؟ ٹمپریچر گرمی میں تو اچھا تھا, پہاڑی علاقہ ہے, لیکن سردیوں میں برف پڑتی تھی. ٹمپریچر جو ہے بہت مشکل تھا. آپ کی کمر کا آپریشن ہوا, اپنے پاک فوج کو, ملک کو, قوم کو, مذہب کے لیے اتنا لڑے کہ آپ کی کمر تک ٹوٹ گئی اور گریٹ بریٹن سے آپ نے آپریشن کروایا اور آج بھی وہ زخم تازہ ہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. تو ایسے کہ چھوٹا سی یہ میں سنا دیتا ہوں آپ کو. جب کارگل کی لڑائی تھی تو اس کے بعد جو ہے نا ہم جتنے بھی مرچے ہوتے تھے بارڈر کے اوپر, تو ہم بہت دور سے جا کر نا اپنے کندھوں کے اوپر پتھر اٹھا کر, جو بڑے بڑے سلیب ہوتے تھے سمٹی وہ اٹھا کر, تو اس دوران جو ہے نا یہ مرچے تعمیر کرنے میں جو ہے نا کہاں لے کے جاتے تھے وہ سلیبز اٹھا کر؟ مطلب جہاں تک جب گاڑیاں آ کے جہاں سڑک ختم ہوتی تھی وہاں پہ اتار دیتے تھے. پھر آگے جو ہے نا ہم اپنے کندھوں پہ اٹھا کر تو اوپر پہاڑوں کے اوپر لے جاتے تھے, مرچے صاف کرنا, ان کی مرمت کرنا. تو اس ٹائم جو ہے نا یہ میری درد ہوا تھا میری پیٹھ میں, تو محسوس نہیں ہوا. میں نے سمجھا ویسے ہی کچھ ہوا ہے. پھر جو ہے نا جب واپس سے انگلینڈ آیا ہوں 3-4-5-6 سال بعد جو ہے نا مجھے تکلیف ہوگی. تو پھر جو ہے نا اس وجہ سے میرا یہ بہت بڑا سرجری ہوئی تھی اس کی وجہ سے. فوج میں رہے وہ وقت کیسا گزرا؟ اچھا بھی گزرا, یاد بھی کرتا ہوں, مس بھی کرتا ہوں. آئی مس یو فوج, بہت مس کرتا ہوں. میرے آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں کہ میں آرمی سے اتنا پیار کرتا ہوں, بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. آئی ڈونٹ نو, لائف میری 50 سال ہو گئی, لیکن جو میں نے 10 سال آرمی میں گزارے بہت مزہ آیا. قوم میں ملت کے لیے, عوام کے لیے. ہم واٹر پہ چکنا چور ہو کر کھڑے ہو جانا, سردی نہیں دیکھی, گرمی نہیں دیکھی. تو جذبہ تھا جی, بہت جذبہ تھا. دشمن کو گولیاں ماری اس گن سے؟ بہت ماری ہیں. ہم جو ہے نا جب ڈیوٹی پہ ہوتے تھے تو شوز پہن کر اپنا رائفل جو بھی ہتھیار ہوتے تھے وہ جو ہے نا ہم پہن کے ہی سوتے ہوتے تھے. تو بہت ہارڈ زندگی تھی. کتنے kg گن تھی جو آپ اٹھاتے تھے؟ 5-6 کلو kg تقریباً. جی جذبے سے اس سردی میں مائنس میں اور اس دھوپ میں کھڑے ہو کے ملک, قوم اور مذہب کے لیے لڑنے کا مزہ تھا. بہت مزہ تھا, بہت جذبہ تھا. جس طرح کہتے تھے نا کہ ہم جو ہے نا کسی سے ڈرتے, جو مسلمان ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں ہے اپنی شہادت سے. جب مر گیا تو شہید ہے, بچ گیا تو غازی ہے. تو ہمارے اندر کلمہ ہے, تو ہم جو ہے نا اس کلمے کی ہمارے جذبہ آتا ہے اس کے اوپر. تو ہم جو ہے نا جسم کے اوپر سختہ تاری ہوتی ہے. سختہ تاری ہوتی ہے. ہم وہ سے ڈرتے نہیں ہیں. جی آج بھی نہیں ڈرتے؟ بالکل نہیں ڈرتے, غازی ہیں انشاءاللہ. آج کے دور میں پھر سے کوئی بلاوا آئیں ملک, قوم اور مذہب کے لیے لڑیں, اور پاک فوج کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جائیں, کیا دل کرتا ہے؟ بہت دل کھول کے میں جانا, جب مجھے بلائیں گے تو جائیں گے. کیوں اپنے ملک کے لیے جائیں گے انشاءاللہ, کیونکہ ساری ٹریننگ مجھے پتہ ہے کہ ہے سارا کچھ. تو انشاءاللہ ملک و قوم کے لیے ہم جو ہے نا حاضر ہیں. جب بھی بلائیں گے ہم جائیں گے. 50 سال کی عمر میں بھی جائیں گے انشاءاللہ.
آپ کے سینے میں بھی دل ہے, خواہشیں ہیں, انگلینڈ میں رہتے ہیں, کوئی پولیٹیکل کسی پارٹی کو پسند کرتے ہیں؟ جی کرتا ہوں. کس پارٹی کو اور کس سیاستدان کو پاکستان میں پسند ہے؟ میں پی ٹی آئی کو پسند کرتا ہوں. تو میرے لیڈر جو ہیں عمران خان ہیں, تو عمران آئی لو یو عمران خان. عمران خان نے ہمیں شور دیا, تو سب کچھ انہوں نے ہمیں بتایا, تو اس لیے میں بہت سچا ہمارا لیڈر تھا. اس نے ہمارے خاص کر کے جو بیرون ملک ہیں اس نے ہمارے پاسپورٹ کی عزت بنوائی, ہمیں شور دیا. تو میں عمران خان سے جانا بہت دل سے چاہتا ہوں ان کو. عمران خان تو فوج کے خلاف بات کرتا ہے, کہتا ہے اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت کرتی ہے, یہ آرمی چیف میری حکومت ختم کرتے ہیں. تو آپ کہتے ہیں میں فوج سے بھی محبت کرتا ہوں, عمران سے بھی. عمران خان صاحب سے اس لیے کرتا ہوں کہ وہ تو بڑوں کے ساتھ ان کی ٹکر ہے. ہم تو وہاں تک ہم تو سپاہی تھے. میں لانس نائک تھا جب آیا تھا, تو وہ تو بڑے جو ہیں. ہمیں تو ابھی زندگی میں مجھے 50 سال میری ایج ہوگی. جب کوئی آرمی کی کوئی بات کرتا تھا تو میں دل کرتا تھا میں گولی دشمن کی طرف نہ کروں, میں اس بندے کو ماروں گولی. پھر سے کہیں کیا دل کرتا تھا؟ دل کرتا تھا کہ جو بندہ فوج کے خلاف بات کرے تو دل کرتا تھا دشمن کی طرف گن نہ کروں, اس بندے کے خلاف گن کروں جو فوج کے خلاف بات کرتا تھا. تو اب جو ہے نا جب حالات بدلے, عمران خان نے شور دیا, تو پتہ چلا کہ جو ہے نا جو بڑے ہمارے بڑے ہیں جرنیل کرنیل ہیں, تو یہ نہیں ٹھیک. یہ ملک و قوم کو لوٹ کر کھا گئے ہیں. 80% جو ہے نا یہ بچت جو ہے یہ خود کھاتے ہیں, تو 20% غریب عوام جو ہماری ان کے اوپر لگاتے ہیں. اس وجہ سے ملک تباہ ہو گیا. بڑے جرنیلوں کی وجہ سے انہوں نے کاروبار بنایا ہوا اپنا. یہ بہت عام فوجی سے آج بھی آپ کو محبت ہے, بڑوں سے اختلاف ہے؟ بہت پیار ہے. ہم سپاہی تھے, ہمارا کام تھا بارڈر پہ ڈیوٹیاں دینا. بالکل اس طرح انگلی جیسا کھڑی ہے, اس طرح ہمیں کھڑے رہتے تھے ہم ڈیوٹی دینے کے. ہمیں کیا پتہ یہ سیاست کیا چیز ہے کیا. لیکن ابھی شعور آیا کہ جو نا اتنے لوگوں کو بات لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن جہاں بھی کوئی زلزلہ آئے, کوئی سیلاب آئے, تو ہماری فوج آگے ہوتی تھی. لوگ بھی بہت پیار کرتے تھے آرمی سے. عمران خان سے کیا امیدیں ہیں اور عام فوجی کیا سوچتا ہے؟ کیا کہتے ہیں, حال زوال کے بعد جو ہے نا کچھ جب شروع ہوتا ہے تو پھر جو ہے نا نکلتا بھی ہے. تو ایسا کوئی بات نہیں, یہ وقت جاتے رہتے ہیں, حکومتیں بھی بدلتی رہتی ہیں. لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب دوبارہ وزیر اعظم بنے. تو صرف ہے کہ ہم ڈرے ہوئے ہیں سارے. ہم جو ہے نا آرمی کے خلاف بات کریں تو تب بھی پرابلمس, تو کسی اور کے خلاف بات کریں یا تو تب بھی پرابلمس. لیکن عمران خان کے ساتھ ہماری دعائیں ہیں, نیک خواہشات ہیں کہ وہ دوبارہ آئیں, ملک کو سنبھالیں. جو بھی انہوں نے اپنے دور کے اندر جو انہوں نے حکومت کی, بہت مزہ آیا. تو ابھی بھی لوگ بولتے نہیں ہیں ڈر کی وجہ سے, کہیں جی بولتے نہیں ہیں. کارگل کی جنگ لڑی نا؟ جی لڑی ہے. مشرف صاحب کو پانی پلایا؟ جی مشرف صاحب کو ایک دفعہ میں گن مین رہا ہوں ان کے ساتھ, شادی شہید جو ہے نا بیمر میں, وہاں کارگل کی لڑائی تھی 98 میں. تو وہ آتے ہوتے تھے, ہمیں بریفنگ دیتے ہوتے تھے کہ اس طرح جنگ کرنی ہے, اس طرح یہ چیز کرو, حملہ کرو, چھاپا کرو. تو وہ ہمیں جو ہے نا اسپیچ کرتے تھے. تو ان کو جو ہے نا 2 دفعہ مجھے موقع ملا. ایک دفعہ میں ان کو پانی پلایا, ایک دفعہ ان کے ساتھ گن مین رہا ہوں. اہل قریش ہیں؟ جی اہل قریش الحمدللہ. تو کارگل کی وہ جو جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان, کون جیتا تھا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے, لیکن ہے کہ بس عوام ہی جو ہے نا, عوام, پھر بڑے لیڈر, پھر نواز شریف کا مسئلہ بنا تھا اور پرویز مشرف صاحب کا مسئلہ بنا تھا. لیکن ہم جو ہے نا جیتے ہوئے تھے ہم, کیونکہ وہ کارگل کی جو بہت بڑی جو ہے نا چوٹی ہے کارگل میں, تو وہ ہم نے قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر. آپ اس قبضہ کرنے میں شامل تھی؟ جی اس ٹائم میں ادھر ہی تھا. بھارت کی چیک پوسٹیں جو کارگل کے اوپر تھی, ہم نے ادھر سے ادھر جا کے قبضہ کر لیا تھا؟ بالکل قبضہ کر لیا تھا. اس کے بیچ میں جو ہے نا ہماری پہاڑی اور ان کی پہاڑی کے بیچ میں روڈ جاتی تھی, تو وہ ہم نے بلاک کر دی تھی. ہماری آرمی نے وہ قبضہ کر لیا تھا اس کے اوپر. اور وہ بھوکے تھے وہاں؟ وہ بھوکے تھے. تو پھر یہ کارگل کی جنگ ہوئی, اور جب آپ کو پتہ چلا مشرف صاحب اقتدار میں آ گئے اور میاں صاحب جو ہیں وہ اقتدار سے نکل گئے, بہت خوشی ہوئی جب پرویز مشرف صاحب اقتدار میں آئے, کہ ہمیں جو ہے نا بہت خوشی ہوئی. لیکن ہے کہ یہ بڑی حکومتیں ہیں, بڑی سازشیں ہیں ملکوں کی, جس وجہ سے یہ کارگل کی لڑائی جو ہے نا اندر ہی انہوں نے ختم کر دی. ہم تو 100% ہم تیار تھے کہ ہم جیت چکے ہیں یہ جنگ. برطانیہ میں کیا کرتے ہیں؟ جی میں ٹیک وے پہ کام کرتا ہوں. تو ابھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنا ٹیک وے دیا. تو سب سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری روزی کے لیے دعا کریں. آپ نے جو ٹوپی پہنی ہے پیزا ولیج, فون نمبر بھی لکھا ہے, یہ آپ کا کاروبار ہے؟ جی الحمدللہ. ملک, قوم اور مذہب کے لیے اب ریٹائرڈ ہوتے ہوئے فوجی, ریٹائرڈ تو نہیں ہوئے, آپ نے فوج کو چھوڑا مجبوری کے باعث, لیکن یہی بتا دیں فوج کو چھوڑا کیوں؟ بس انگلینڈ کی خاطر جو ہے نا نہیں تھی اس ٹائم سمجھ.
سارے مجھے جتنے بھی میرے میجر صاحب تھے، کیپٹن تھے، میرے ماموں تھے میجر عمر خطاب صاحب، تو انہوں نے مجھے ان کا میں آسانی، اگر وہ دیکھ رہے ہیں مجھے یا سن رہے ہیں تو میں ان کو بھول نہیں سکتا ہوں. انہوں نے مجھے بہت پڑھایا لکھایا، بہت انہوں نے قابل احترام کی طرف سے مجھے رکھا. تو مس کرتا ہوں آرمی کو. اور اب بھی جذبات ویسے ہیں اور دل ہے کہ کچھ کیا جائے؟ بالکل. میں فوجی ٹریننگ ہے میری، کمانڈو کی ہے، تو بہت جذبہ ہے. 50 سال عمر میں کہتا ہوں کہ بالکل تگڑا ہوں اسی طرح ہی. ابھی مجھے کوئی جانے دو تو میں بالکل اسی طرح ڈفر پکڑ کے اسی طرح جو نا مقابلہ کروں گا دشمن کا انشاءاللہ. SSG کمانڈوز جو ہوتے تھے وہ؟ جی الحمدللہ. وہ تو سانپ اور بچو اور مینڈک تک کھا جاتے؟ جی کھائے ہیں میں نے بھی وہ. آپ نے سانپ تک کھائے؟ جی. SSG کمانڈوز کی ٹریننگ کے دوران جی. آپ رسے کے ساتھ لٹک کے سمندر پار کر سکتے؟ جی کیے. یہ سب بہت کی کمانڈو بہت مشکل چیز ہوتی ہے. کمانڈو آرمی سب سے بیسٹ جو ہے نا پاکستان کی آرمی جو ہے نا وہ کمانڈو ہے. انہی کمانڈوز نے اور بیسٹ آرمی نے SSG نے تو عمران خان کو اریسٹ کیا. بس یہ اوپر سے جو نا حکم چلتے ہیں، نیچے والا کچھ نہیں ہے. نیچے والا ہم سپاہی ہیں، کچھ نہیں کر سکتے. یہ ہر بات پوری دنیا کو پتہ ہے، پاکستان عوام کو پتہ ہے کہ نیچے جو سپاہی ہیں وہ ملک خاطر کی ان کو اپنی تنخواہ لینی، اپنے بارڈر پہ کرنا. یہ بڑے جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں. میں دل سے میں کبھی انٹرویو نہیں دینا چاہتا تھا آپ کو، لیکن میرا دل بولتا تھا کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے ٹھیک نہیں ہو رہا. آرمی سے لوگ اتنا پیار کرتے تھے، لیکن ہر بندہ تقریباً 100 سے 80% لوگ جو متنفر ہیں آرمی سے. میں کہتا ہوں آرمی کو میں میسج دینا چاہتا ہوں. حل کیا ہے یہ بتائیے؟ حال یہ ہے کہ آپس میں کمپرومائز کریں، بیٹھ کے باتیں کریں، ملک کے لیے جھگڑیں نہ، ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں. تو یہ میسیج ہے میرا. بہت حالات خراب ہیں، بہت حالات خراب ہیں. وہ خواہشیں ایسی جو آپ چاہتے تھے کہ میں وہاں رہ کے کچھ کرتا، کس طرح کے خیالات ہوتے؟ میں یہی چاہتا تھا کہ میں ساری زندگی میں آرمی میں ہی رہوں، شہید ہو جاؤں. شہید ہو جاؤں. آپ غازی بن کے ٹھہرے؟ غازی بن کے ٹھہرا. میرے ادھر بارڈر پہ ہوتے ہوئے بھی، کیونکہ میں تاتا پانی سے لے کے چھم بارڈر تک میں نے 10 سال سروس کی ہے. 10 سال تھوڑے نہیں ہوتے، 8-9 مہینے یا 2 مہینے نہیں، 10 سال میں نے سروس کی ہے. تو بہت مزہ آیا. دل روتا ہے اندر سے. میں مس کرتا ہوں اسے. لیکن وہ اچھی یاد ہے، بہت زیادہ اچھی، بہت زیادہ اچھی. دکھی اس لیے ہیں کہ ادارے اپنی حدود اور قیود میں کام نہیں کرتے. جی میرے ہاتھوں سے کہیں میں نے اپنے جوانوں کے کسی کی ٹانگ نہیں، کسی کے سر نہیں، کسی کا کان نہیں، اسی طرح ہم نے ان کی میت اٹھا کے جانا گھر بھیجی ہیں. دشمن کے فائر کی وجہ سے ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں ملک کی خاطر. جوانوں نے دی ہیں، بڑوں نے نہیں دی. بڑے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں. ابھی سمجھ آئی، بڑوں نے کچھ نہیں کیا. ایک جوان دیتا ہے، ایک جو ہے نا جوان جو ہوتے ہیں وہ ملک و قوم کی خاطر جو ہے نا سپاہی جو ہے وہ کھڑا ہوتا ہے، وہ سچا ہے. میں پاکستان عوام کو یہ کہتا ہوں کہ جو آرمی کے جو سپاہی ہیں ان سے کبھی بھی نہ الجھو. جو بڑے ہیں ان سے بات کرو، ان کو جو ہے نا بتاؤ یہ چیز کہ ہمیں عوام کو شعور آ گیا ہے، ایسے نہ کرو. ہم غریب ہیں، اب ہمارے حالات نہیں چل سکتے، لیکن آپ میں حکومت اور اسٹیبلشمنٹ ہے یہ آپ میں کمپرومائز کر کے ملک کو سیدھا کریں. انڈیا اور پاکستان کا میچ ہو، آپ کی چیک پوسٹ ادھر ہے، پار سامنے دشمن کی چیک پوسٹ ہے، آواز دیں تو ان تک پہنچتی ہے. جب چوکا اور چھکا لگتا تھا سنا فائر ہوتی؟ جی ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہوتا تھا کہ ہم جو ہے ہوتے ہیں نا بیٹری میں جو سیل ڈالتے ہیں، ہمارے پاس بجلی نہیں ہوتی تھی اس ٹائم. تو جو ہے نا ہمارے میجر صاحب تھے تو وہ ان کو بہت شوق رکھتے تھے کرکٹ کا. تو وہ بیٹری کے سیل ساتھ جوڑ کے وہ تاریں لگا کے ہم بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی ہوتی تھی تو اس کے اوپر میچ دیتے ہوتے تھے. تو ایسے ہوتا تھا جا کے جو انڈیا والے کو چوکا لگائیں تب بھی فائرنگ، اگر چوکا یا چھکا ان کا اوٹ بھی ہو جائے یا کوئی ایسی بات ہو تب بھی فائرنگ. تو فائر کرنے کے لیے چوکر چھکے کے اوپر انڈیا پاکستان کے میچ کے دوران اوپر سے آرڈر لینا پڑتا؟ اوپر سے آرڈر. جب ہمیں ہوتی تھی کہ اگر فرض ہم جیت جائے تو ہم فائر نہیں کرتے تھے، تو ہمیں پیچھے سے اجازت ملتی تھی، کوئی بھی وہ بات ہو، لیکن اگر پیچھے سے اجازت ملتی تھی تو پھر فائر کرتے تھے، ویسے نہیں کرتے تھے. آپ کا لیڈر عمران خان، بلاول بھٹو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، فرض کریں آپ کے برطانیہ کے ٹاؤن ڈیوزبری سے تینوں اپنی اپنی پارٹی سے الیکشن لڑیں تو ووٹ کس کو دیں گے؟ عمران خان کو 100%. میں نہیں، میرے جتنے جاننے والے بھی ہیں، میں ڈیوزبری میں ہوں تو الحمدللہ اللہ پاک نے بزنس مین بنایا، تو ایماندار ہوں، سچا انسان ہوں. تو میری بھی بہت لوگوں سے سامنے آیا. میرے جتنے جاننے والے، میرا خاندان، میں اگر مر بھی گیا تو میں اپنے الفن طور پر لکھ کر جاؤں گا کہ عمران خان سچا ہے، اس کا ساتھ دینا. تو پی ٹی آئی کو جانا ووٹ دیں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ. تھینک یو. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.